السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں QS کے ساتھ، اور بہت دن کے بعد ناصر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ صاحب. تو جناب وہ ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جہانزیب عباسی کہتے ہیں، طیب بلوچ صاحب کو صاحب کہتے ہیں. تو جناب جہانزیب عباسی صاحب وہ آپ نے کمنٹ کروایا تھا؟ ہاں جی، میں نے کروایا تھا. بہت سارے معاملات ہیں. ایک تو بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، اس کی بہت ساری مذمتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اب وہ مختلف اس کے پہلو جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. بہت ہی ایک اندوناک واقعہ سوسائٹی اور معاشرے کے حوالے سے، ریاست کی عملداری، قانون کی عملداری کے حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سردار اعجاز اسحاق صاحب نے آج ایک سماعت کی اور اس کے اندر دفتر کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک پٹیشن داخل کرے، اور ابھی پٹیشن داخل کرنے کا ان کو حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ پٹیشن داخل ہونے کے بعد کابینہ اور وزیر اعظم تمام ان کو رسپونڈنٹ بناتے، ان سے 2 ہفتے کے اندر جواب طلب کیا ہے، جبکہ وہ آج سے ان کی چھٹی شروع ہو رہی تھی. لیکن بہت سارے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں مقدمات لگنے کے حوالے سے. اس آرڈر کو اس کے اندر ناصر صاحب نے بتایا کہ کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو پھر ہم نے چیک کیا تو اس کے اندر کیا غلطیاں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور تیسرا، سینٹ کے جو انتخابات ہیں پختونخوا اسمبلی کے اندر بہت کچھ ہوا اس معاملے میں. الیکشن کمیشن کے خط، پھر اسپیکر کے خط، پھر الیکشن کمیشن کے وزیر اعلیٰ گورنر کو خط، اور پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، پھر کورم پورا نہ ہونے پر ایڈجرن ہوا، لیکن پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو نامزد کیا، گورنر نے حلف لیا، اور آج وہاں پر انتخابات ہو گئے. جب تک ہم آپ تک یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ولاگ، اس وقت تک پولنگ کا عمل جاری تھا، کیونکہ علی مین گنڈا پور نے درخواست کی تھی وقت بڑھا دیا جائے پولنگ کا. تو اسپیکر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، اور منیب صاحب کو بھی، اور منصور علی شاہ صاحب کو بھی، جسٹس عالیہ نیلم کو بھی، اور جسٹس عتیق شاہ کو بھی، جسٹس جنید جو ہیں خان، نہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے نہیں رکھا. اب اس کی ایک وجہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی. تو ناصر صاحب سے شروع کریں. پہلے تو یہ جناب جو اسپیکر کو خط لکھا ہے، شکریہ. اسپیکر نے خط لکھا ہے جو چیف جسٹس پاکستان کو، ناصر اس کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ قیوم صاحب. ایک تو مجھے اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے خط میں کہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے یا پروسیجرل سٹیپ ہے جس پہ ان کو دسترس نہیں ہے. اچھا. ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتی. یہ صرف اسپیکر پروونشل اسمبلی کے اس میں آتی ہے. لیکن جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، اچھا اس میں اس کا حوالہ بھی ہے آرٹیکل 255 میں. آرٹیکل 2552 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو رہا یا کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یعنی کہ گورنر یا کوئی بھی آتھورائز اوتھ لے سکتا ہے. اب انہوں نے اپنے لیٹر میں یہ خود لکھا ہے کہ ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری کی سیشن بلا کے، لیکن کورم کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیشن ہو نہ سکا. تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ جب کورم نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے تھے. اور اوتھ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل یا آئینی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ جب تک پرائم منسٹر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، پریزیڈنٹ ہو، ججز ہوں، چیف جسٹس ہو، جب تک وہ اوتھ نہ لیں وہ اپنے آفس میں انٹر نہیں کر سکتے. اور یہ ایک آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے. تو جب یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ کرنا ہی تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروسیجرل میٹر ہے. تو میرے ذہن میں تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے پروسیجرل میٹر ہے. یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو اوتھ تو لینا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کے جب حکومت تھی تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا. تو اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، ان کو پھر انٹروین کرنا پڑا تھا.
اور پھر انہوں نے الیکشن کا اور وہ بڑا ایک پروسیجر بالکل کہ آئین غیر آئینی اقدامات قرار دیے تھے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان کے اسپیکر کی رولنگ اور صدر کی طرف سے اسمبلی توڑنے کا, تو وہ تو یہ ایک تو سرشت ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے آئین پہ تو چلنا ہی نہیں ہے نا, آئین و قانون کے مطابق, اور سیاسی غلطیاں کرنی ہیں اور پھر وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دینی. اور ابھی بھی خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کی نشستوں کے اوپر بہت سیدھی اگر وہ بات ہوتی تو ان کو زیادہ سیٹیں ملتی, لیکن وہ ایک سیٹ انہوں نے چھوڑی ہے. بہرحال وہاں اپنی ان کی پارٹی کا اپنا انتشار بھی ہے اور وہ سارا کچھ ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ چیز ہضم نہیں ہوگی, مطلب کوئی نہ کوئی پیٹیشن آئے گی سپریم کورٹ میں. اب اسپیکر نے خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, تو چیف جسٹس پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا اس خط کے اوپر از خود نوٹس لے سکتے ہیں؟ قیوم صدیقی صاحب, ایک تو جو اس سے پہلے سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو بتانے چاہیے. جب 26ویں ترمیم کا جو ریزرو سیٹس والا کیس کا جو فیصلہ ہے, جب وہ ریویو میں آیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے خط لکھا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو, بالکل ٹھیک, اور کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر اجلاس بلائیں تاکہ ہو سکے. اسپیکر کے پی اسمبلی نے جواب دیا جی کہ سیشن ہم نہیں بلا سکتے. پھر اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے, یہ میرا اختیار نہیں ہے. ہاں, جب سیشن میں ہوگا, سیشن چل رہا ہوگا تو اس وقت اوتھ ہو جائے گا. پھر خط لکھا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ جو سینٹ الیکشن ہے اس سے پہلے ہی جو ہے یہ اوتھ لینا ہے آپ نے, اور یہ اس کے بغیر جو ہے یہ نہ صرف یہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا, بلکہ یہ لوگ انٹر ہو کے اب رائٹ ٹو ووٹ کا جو پروسیس ہے اس میں بھی شامل نہیں ہو سکیں گے. پھر گورنر کے پی کو بھی خط لکھا گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے خبر یہ سامنے آئی جی کہ اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور اجلاس گورنر صاحب نے بلایا آرٹیکل 106 کے تحت, 105 کے تحت, جی 105 کے تحت. تو جب گورنر کے پی صاحب نے اجلاس بلایا تو پھر جو ہم نے میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہوا دیکھا کہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا اچانک کورم کی نشاندہی کر دی گئی کہ کورم مکمل نہیں ہے, اجلاس ملتوی ہو گیا. تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ خط لکھا گیا, اور پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نومینیٹ کیا آرٹیکل 255(2) جیسے ناصر صاحب نے بتایا ہے. اب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب قیوم صدیقی صاحب وہ بھی ایک ہسٹوریکل واقعے میں موجود ہے. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو. وہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 3 رکنی کمیٹی کے سپرد کیا تھا کہ کیا یہ 184(3) کے تحت اور چیف جسٹس نے بتایا بھی تھا کہ مجھے خط ہے وہ جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ملا تھا, اور پھر اس کے بعد تو اس میں جب یہ کمیٹی کے پاس گیا تو کمیٹی نے اس معاملے کے اوپر کوئی پروسیڈ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملٹیپل نوعیت کے اسی سے متعلقہ پی ٹی آئی کے کیسز مختلف عدالتی فورمز پہ چل رہے تھے. تو اب یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ویٹیج چیف جسٹس آف پاکستان دیتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی ہے یا یہ مسئلہ ہے تو یہ 3 رکنی کمیٹی کو ہی بھیج سکتے ہیں. اس میں جسٹس امین الدین خان ہیں, جسٹس جمال منوخیل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں. تو اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی پروسیڈ ہونا چاہیے تو پھر بھی میرے خیال میں اب یہ بھی ایک کوشچن ہوگا کہ کیا یہ 3 رکنی کمیٹی 184(3) کے تحت سو موٹو لے سکتی ہے, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب جو سو موٹو ہے وہ شاید اس طرح سے اب تو 184(3) میں اگر درخواست ڈالیں گے تو وہ پھر کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے لے الگ ہے. لیکن جو سو موٹو ہے, ایک ویو جیسے قانونی ماہرین کا یہ بھی ہے کہ اب شاید سو موٹو ختم ہی ہو گیا ہے. تو ہے ویسے معاملہ کافی پیچیدہ نوعیت کا. طیب یہ جو وہ اسپیکر پلی لے رہے ہیں کہ یہ پروسیجر کا معاملہ ہے, یعنی کہ یہ اسمبلی کی کارروائی ہے جس پہ آرٹیکل 69 ہے, یعنی آؤسٹر کلاز ہے, اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے سے, تو یہ کوئی وہ ہے یا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اسپیکر جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اسپیکر صاحب کو آئین یاد آ رہا ہے. اسپیکر صاحب جو ہے وہ 245 وہ 255 ہے نا, جس کے تحت حلف ہوا یا اس پہ اعتراض کر رہے ہیں 255 اس کے تحت اعتراض کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے کیا اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پوری کی؟ دیکھنا تو یہ ہے.
उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो नहीं की। आके तभी तलावत हो रही है और कोरम का निशानदेही हुई है और उसे अच्छा, में एडजन कर एक दिया। चीज़ ये, दूसरा जो है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था इलेक्टोरल कॉलेज सारा कुछ के पूरा होना है और वो कस्टोडियन है, ये जो 30 अरकान जिनसे हलफ लेना था ये भी उसी के ज़ेर साया आने थे ना, उसी के छत्र छाया तले हैं ना, उनसे इम्तियाजी सलूक के उनका मैं हलफ नहीं ले रहा, ये एक चीज़। दूसरा मुझे ये बताएं, 2 अदालतों के फैसले थे, उन्होंने तो अदालती फैसलों की भी तौहीन की, मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब ने। नहीं उन्होंने कहा ये तो नहीं इनकार कि मैं हलफ नहीं लूंगा सुने, या मैं कोर्ट के फैसले नहीं मानता। शुरू में एक अदालती फैसला था फरवरी में, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला था, दोनों में यही था कि इन मखसूस नशिस्त जो इलेक्शन कमीशन ने खतूत भी लिखे और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाई कि इनसे आपने हलफ लेना है। अच्छा, अब उसमें वो टेक्निकल प्रोसीजर में तो छुप रहा है और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या प्रोसीजर अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन अहम है? असल चीज़ ये है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड सबसे अहम होता है ना। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो कहता है ना कि जो पार्लिमानी बिजनेस है उसके अंदर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते या उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर मुझे सकते। एक बात है, मुझे ये 30 वोट किसके जाने थे? पीटीआई को तो ये जा नहीं रहे थे। बहुत सियासत अपनी जगह ये पे। सर इस पूरे प्रोसीजर के पीछे तो सियासत छुपी हुई है, सियासत ही तो हो रही थी ना, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर दिया, कभी प्रोसीजर की आड़ में छुपने की कोशिश की। असल मेन रीज़न ये थी कि जो वहाँ की अपोजिशन है वो इन 30 वोटों से महरूम हो जाए, ये किसी ना किसी तरीके से इलेक्टोरल कार्य पूरा ना हो सके और ये 30 मखसूस नशिस्तें प्लस जो है वो जो अकलियती नशिस्तें हैं ये अपना वोट कास्ट ना तो कर मतलब सके। उनकी ये क्वेश्चन नाकाम हो गई। आप समझते हैं कि ये मामला अब सेटल हो जाएगा या आपको अगला एक राउंड ऑफ लिटिगेशन अदालतों में नजर आता है? सर मामला मुझे तो सेटल हो गया है, ठीक है, और राउंड ऑफ लिटिगेशन में अगर आएंगे तो वो खुद ही उसमें फंसेंगे, क्योंकि दोनों फ्रीकैन ने वो अपना खत्तो किताबत के ज़रिए और उसके ज़रिए पूरा अपना केस तैयार किया हुआ है। अगर आप दूसरी साइड पे भी देखें तो इलेक्शन कमीशन के खतूत, गवर्नर और ये वो सारा कुछ, वो भी तो केस तैयार है, इन्होंने भी अपना ये केस बिल्ड कर रहे हैं। ये जो चीफ जस्टिस को खत लिखा गया है ये वो अपना केस बिल्ड करने की कोशिश है, लेकिन वो आएंगे नहीं। अगर वो आएंगे तो फिर खुद ही मुजरिम ठहरेंगे। करीम साहब एक छोटी सी बात अच्छा, नासिर। छोटी सी बात ऐड कर लूँ, जो आगे बढ़ाते हुए जो तैयब साहब ने बात की है, देखें आपको याद, उन्होंने बेसिकली यही कहा है ना कि जो इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली, केपी असेंबली या कोई भी असेंबली बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, उस पर आप इंटरवीन नहीं कर सकते, जुडिशल ओवररीच हो नहीं सकती। लेकिन इसका जवाब ये है कि जब मैं वही बात रिपीट करूँगा जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब की थी, उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी कि आपने अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर हर उसके साथ अमल दरामद करना है। उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर भी दिया था, याद है ना? तो वो प्रोसीजर फिर इंटरवेंशन थी, कितने बजे वोटिंग शुरू होगी, कितने बजे ये क्या होगा। हाँ, तो मेरा कहने का ये मकसद है जब एक मिसाल मौजूद है तो यानी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा एक्सेसिव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है। अच्छा चलें, वो फिर उनको शेड्यूल नहीं देना चाहिए था, उनको कहते हैं वहीं से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमल दरामद करें। प्रेसिडेंस तो मौजूद है ना, वो मुनीब साहब का स्टाइल है ना, लेकिन प्रेसिडेंस मौजूद है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो जब मौजूद है तो फिर वही प्रैक्टिस होगी जो इन्होंने दिया था उसी में ही। हाँ, वो ओवरटर्न नहीं हुआ, वो फैसला वो मौजूद है। बहरहाल उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। नाज़िर साहब, अपना जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़, अभी वो ब्लास्फेमी गैंग के ऊपर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और वो सारा कुछ कार्रवाई करने के बाद उन्होंने कहा अब कमीशन बना दें ये सारी चीज़ें भेज के। अच्छा, मुझे तो एक ये बात गई कि जब सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ें आपके अपने सामने आ गई हैं तो उसकी बुनियाद पे फिर अदालत के पास मेरा ख्याल 199 की जुरिस्डिक्शन इतनी ज़रूर है। हाँ, लेकिन अब ये है कि वो बियॉन्ड दी प्रेयर नहीं जा सकते, जो कि 26वीं आईनी तरमीम हुई है। वो ट्रायल कोर्ट नहीं है ना, यही ज़हन में रखें। ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन नाज़िर साहब उसके पास वो जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह से मुकदमात ब्लास्फेमी के चलाए जा रहे हैं, उन ट्रायल्स को तो रोकने का हुक्म दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? वो दिया उन्होंने या अभी जजमेंट पूरी आनी है? मुझे कमीशन तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट बनाएगी उसके ऊपर। और उसके बाद डॉक्टर आफिया के केस के अंदर आज जो हुक्म आया, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं कयूम साहब, हम असल में जब जजमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बज़ाहिर इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गुस्से में लिखी हुई जजमेंट है, और यूजुअली जजेस गुस्से में नहीं जजमेंट देते। अच्छा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो हाँ, नहीं, उसके बाद फिर आपने एक लफ्ज़ और भी कहा था, और फिर वो ना उसमें अंग्रेजी ग्रामेटिकल कुछ गलतियाँ भी कुछ थी। इस तरह की थी कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं, आगे जाके कुछ और कह रहे हैं,
اور لگ رہا ہے کہ غصے میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور ایکسپریشن اب ججز اپنے اوپینین ایکسپریس نہیں کرتے، وہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ ان آور اوپینین، لیکن آن دی بیسس آف فلاں 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 ججمنٹس اور آن دی بیسس آف فلاں پلیڈنگز آف دی پارٹیز، وہ اپنے اوپینین دیتے ہیں کہ اس میں ایسا ہونا چاہیے، لیگل آرڈر ہوتا ہے، لیگل آرڈر ہوتا ہے، اور پھر اس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کے ذریعے کہ یہ اس میں یہ ہولڈ ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو کہ یہ 3 صفوں کا آرڈر جو ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شاعری ہے، غصے کا اظہار کیا ہے؟ غصے کا اظہار تو لگ رہا ہے بظاہر۔ اچھا، اس میں پتہ ہے جناب کیا ہوا، جب میں اور ناصر صاحب یہ باتیں کر رہے تھے نا، میں نے کہا میں ناصر صاحب کی جو ہے نا یہ دعوے ذرا ان کی تصدیق تو کروں، تو پھر آج کل اے آئی کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا رواج ہے، تو ناصر صاحب آپ کے یہ سوالات اور میری کچھ کیوریز جو ہیں وہ اس کے ڈال کے تو ہم نے اے آئی سے پوچھا کہ یار یہ ذرا اس جوڈیشل آرڈر کی لینگویج، اس کا لیگل فریزز جو استعمال ہوئی ہیں، اس کا آپ ذرا ہمیں انالیسس کر کے دیں۔ تو جو اے آئی نے انالیسس کیا ہے نا، وہ اگر آپ کہیں ناظم میں پڑھ دوں کہ اے آئی نے کیا کہا اس 3 رکنی آرڈر کے بارے میں۔ یہ اوپینین اے آئی کی ہے، یہ اے آئی کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ادارہ اس سے بری ذمہ ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں نا آج ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، اے آئی کی مدد لی جا سکتی ہے عدالتی فیصلوں کے اندر، تو پھر ان کو منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے ہاں کہ اے آئی سے ضرور اس کی مدد استفادہ کیا جائے، ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ججمنٹ بھی اسی سے لکھوائیں، لیکن استفادہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ججمنٹ نہیں لکھوائی، ہم نے اس ججمنٹ کی انگریزی اور اس کا لیگل تجزیہ کرنے کے لیے کہا، تو اس پہ جو آیا ہے وہ یہ اے آئی نے ہمیں جواب دیا۔ ناصر صاحب تجزیہ کر کے وہ انہوں نے انگریزی میں کیا تھا، پھر میں نے اس کو کہا کہ ذرا اردو میں پھر ہم نے اس کا وہ کیا، تو اس میں اے آئی یہ کہتی ہے اس عافیہ صدیقی کے کیس کے اوپر جس میں کابینہ اور وزیر اعظم کو توہین عدالت کی کارروائی، ایک ایسی پٹیشن جو بھی آئی نہیں ہے اس کو داخل کر کے اس پر شروع کرنے کی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ اے آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مورخہ 21 جولائی 2025 کے عدالتی حکم ریٹ پیٹیشن نمبر 3139/2015 ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بنام وفاق پاکستان کے تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اس حکم میں گرامر کی غلطیاں، اسلوبی بے ترتیبی اور زبان کے کئی مسائل موجود ہیں جو عدالتی بیان کی وضاحت، وقار اور سنجیدگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے اس کو کیٹیگرائز کیا، اس نے کہا مبالغہ آمیز اور غیر موزوں تشبیہات کا استعمال کیا گیا اس میں، ایسے الفاظ و جملے جیسے کہ عدالت میں پھینکا گیا، یعنی کیٹیپولیٹڈ، ٹھیک ہے، انصاف کی عمارت پر بدت کے وار اور بار بار زخمی کرنا، یہ سب غیر ضروری طور پر جذباتی اور تشبیہی زبان ہے جو رسمی عدالتی زبان کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ اے آئی تنقید کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ نمبر 2، گرامر اور الفاظ کے استعمال میں بھی غلطیاں اس نے کہا کہ اس آرڈر کے اندر ہیں، وہ کیا ہیں کہ حرف ربط کا غلط استعمال، جیسے کہ ارلیئر ٹو دی ڈیٹ کی بجائے ارلیئر دین دا ڈیٹ ہونا چاہیے تھا۔ بعض افعال کا غلط استعمال جیسے پینڈ دی گورنمنٹس رسپانس، جبکہ یہاں ود ہولڈ یا ڈیلے زیادہ مناسب ہوتے۔ غیر ضروری طور پر الفاظ کو بڑے حروف میں لکھنا، جیسے گولف جو ہے اس کو کیپٹل جی سے لکھا انہوں نے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی طویل اور الجھے ہوئے جملے، بہت سے پیراگراف میں بے حد طویل جملے شامل ہیں جن میں کئی جملے ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں۔ اس سے نہ صرف سمجھنے میں دقت ہوتی ہے بلکہ عدالتی استدلال بھی دھندلا ہو جاتا ہے۔ مختصر اور واضح زبان اس مسئلے کا حل ہو سکتی تھی، وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے اس کی ساخت میں کمی اور ترتیب کا بھی ایک فقدان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کارروائی کے حقائق، ذاتی تبصرے اور عدالتی احکامات کے درمیان واضح حد بندی موجود نہیں، نتیجتاً حکم میں شخصی جذبات اور عدالتی رائے غلط ملت ہو جاتے ہیں جو قانونی جواز کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اس نے اس کا کنکلوژن دیا، اور اس میں یہی لکھتا ہے کہ اگرچہ اس عدالتی حکم میں ایک سنجیدہ ادارہ جاتی مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے، مگر اس کے مؤثر اور باوقار اظہار کے لیے زبان و بیان میں اصلاح، گرامر کی درستگی اور غیر جانبدار لہجے کی سخت ضرورت ہے۔ عدلیہ کی تحریری زبان میں سنجیدگی، وضاحت اور وقار کا ہونا ناگزیر ہے، تاہم اس فیصلے کے نہ صرف قانونی حلقوں میں بلکہ عوام میں بھی قابل
में भी काबिल एहतराम नहीं रहेंगे, तो बारिश जो है ना वो बहुत तेज होने लगी है। बस भाई साहब, आखिरी एकदम से- आखिरी हाँ। ये जो है ना इसका गुस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के खिलाफ है, हाँ। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, लेकिन इस पे सजा गवर्नमेंट को मिल रही है। सजा गवर्नमेंट को मिल रही है और मुकदमा उनके सामने नहीं लग रहा था। कमेंट करूं? हाँ, कमेंट करें, बारिश बड़ी तेज शुरू होगी नासिर साहब। AI के सीने में दिल नहीं होता। हाँ, सीने में दिल नहीं होता, और उसको पता भी नहीं है कि छुट्टी पे जाने वाला जज जो है वो छुट्टी वाले दिन अगर और ये समाप्त बज़ाहिर ऐसा लग करेगा, रहा है कि ये कॉज लिस्ट में शामिल नहीं था केस। जी हाँ। ऐसे ही है वही बिल्कुल। ना, मुझे तो लग रहा है कि जज साहब, मुझे नहीं समझ आ रही कि जज साहब जज्बात में इतने बह गए हैं, ना ही ग्रामर देखी और ना ही अपने वो एहसास क्या हक़ाइक़ किया। और हक़ाइक़, वो बिल्कुल। देखें। तो चलें जनाब, बारिश बहुत तेज हो गई, शराय दोस्तों से AQS लाइव से इजाजत दीजिए, हम साडा कैमरा भी भेज जाना है। मेरा बैग